ہم جب بھی دولت مند افراد کا تذکرہ کریں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں بل گیٹس آتا ہے، کیونکہ بل گیٹس امیر ترین شخص ہے اور اس کی دولت تقریباً پاکستانی 11 لاکھ کروڑ بنتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ بل گیٹس اب دنیا کا پہلے نمبر پر امیر ترین شخص نہیں رہا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی دولت بل گیٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، لیکن وہ اپنی دولت کو ظاہر نہیں کرتے۔ بعض کمپنیز اور اداروں نے اپنے ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت کا تخمینہ لگایا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے امیر ترین اشخاص کے بارے میں بتائیں گے جن کے سامنے بل گیٹس بھی غریب نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نارتھ کوریا کے لیڈر کنگ جان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس شخص نے اپنے ملک میں کئی عجیب و غریب قسم کے قانون بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے ملک کے لوگوں کی حالت کافی خراب ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل فیسلٹیز بھی دستیاب نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کا لیڈر بہت مزے کی لائف جیتا ہے۔ اس کا ملک تو بہت غریب ہے لیکن کنگ جان بہت امیر ہے۔ اس کا اور اس کی فیملی کا نارتھ کوریا کی تقریباً ہر چیز پر قبضہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیٹ ورتھ تقریباً 170 بلین ڈالر ہے، یعنی کہ پاکستانی تقریباً 21 لاکھ کروڑ روپے۔ اس کے پاس اپنا محل، شپ، ایئرپورٹس، گلف گراؤنڈز اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا کے امیر ترین اشخاص میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا کی زیادہ تر بلیک منی ہے۔ تو اس کے بعد ہم معمر قذافی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ لیبیا کا لیڈر تھا جس کو بعد میں مار دیا گیا۔ جب یہ لیبیا پر حکومت کرتا تھا تو اس کی دولت بہت زیادہ تھی، یہ اپنی لگژری اشیاء کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی کل دولت 180 بلین ڈالر تھی۔ اس وقت ملک میں تمام کام اس کی مرضی سے ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنی دولت کو دنیا کے مختلف ملکوں میں اور الگ الگ بینکوں میں انویسٹ کیا کرتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ یہ بھی ایک ڈکلیئرڈ دولت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا بھی دنیا کے امیر ترین اشخاص میں نام نہیں آتا۔ تو اس کے بعد ہم دا ہاؤس آف سعود کی بات کریں گے، یعنی سعودی عرب کا شاہی خاندان۔ یہ حد سے زیادہ امیر ہیں، اس کی وجہ تیل اور گیس ہیں۔ تیل اور گیس کیونکہ بہت زیادہ مہنگے ہیں اور بہت ضروری بھی ہیں۔ پوری دنیا میں جب ہم پیٹرول وغیرہ ڈلواتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسے ان کی جیب میں جاتے ہیں۔ ان کی دولت بہت ہی زیادہ سیکرٹ ہے اور یہ لوگ اپنی دولت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتے، لیکن اس کے باوجود ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت 2 ٹریلین ہے یا پھر 2.5 ٹریلین۔ یہ اپنی دولت کو اپنی عیاشیوں کے لیے بہت زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کل دولت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بشار الاسد کی۔ یہ سیریا کا پریزیڈنٹ ہے اور دنیا کا واحد سیاستدان ہے جو کہ سب سے زیادہ خبروں میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریا میں جو کچھ ہوا یا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کا ذمہ دار تو اس کا حکمران ہی ہوگا۔ بشار الاسد کے مطابق اس کی دولت 1.5 بلین ڈالر ہے۔ یہ دولت بھی کسی ایسے ملک میں جہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ دولت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دولت اس لیے بھی کم بتاتا ہے تاکہ لوگ اس پر زیادہ اعتراض نہ کریں، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس کی دولت 120 بلین ڈالر ہے جو کہ اس نے مختلف ملکوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے، جیسا کہ پاناما وغیرہ۔ اس نے مبارک کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مصر کا پریزیڈنٹ تھا اور 2011 میں اسے پریزیڈنٹ کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ 1981 سے 2011 تک یہ مصر کا صدر تھا۔ 2011 میں احتجاجی مظاہرے کر کے اس کو اپنی سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اس نے اپنی صدارت کے دوران بہت زیادہ دولت بنا لی تھی۔ بعض کمپنیز کے مطابق اس کی دولت تقریباً 700 بلین ڈالر تھی، کیونکہ یہ ساری دولت بلیک منی تھی اور اس کا کوئی ثبوت وغیرہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے امیر ترین اشخاص میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ
تو تھی ان لوگوں کی تفصیل جنہوں نے بلیک منی حاصل کی اور دنیا میں بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کیا، لیکن اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو کہ غریبوں کا خون نچوڑ کر حاصل کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق حاصل کرنے اور نیکی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔